اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 کام کرنے والی عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا، اس پر نور آ جانا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت آج میرے ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اس نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی ان کی بتائی گئی نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایسی عورت کا چہرہ روشن اور پر نور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی حضرت مجھے وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کا علم پڑھا، آپ کے اقوال پڑھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی پرہیزگار انسان کا انتخاب کر کے نکاح کرتے وقت اس کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی بھی ایک نیک انسان کے ساتھ نکاح کروں گی تو وہ میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے گی تو قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک مال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے نیک کاموں کی تلقین پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجاوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ ناظرین، قیامت کی ہولناک دن ہوگا، ہر مرد عورت پریشان ہوں گے، ان میں سے ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری عورت جب اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ دنیا میں جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت، چمکدار، رنگت نکھری اور صاف ہو تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سا کریم استعمال کرتی ہو، لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں اس سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا عمل کیا کرتی تھی۔ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں سے تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے تو پھر وہ عورت کہے گی کہ میں دنیا میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1 فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک مرد کا انتخاب کرتی ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل بن جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق بولتی ہے، سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق بناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربان ہوا کرتی ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بچتی ہے، مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے اور اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اس کی زندگی کو جیرن بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے دوسرا عمل یہ ہے جس عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے، پردہ کرتی ہے، پردہ کرتے وقت چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے 14ویں چاند کا رات کا چاند چمک رہا ہو، اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور بے حیائی پھیلاتی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا، وہ بے حیائی میں بڑی مشہور تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چبوترے پر بیٹھے سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شورے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اسی طرح وہ فحش عورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ کر بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، کیلے کیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، اسے دینے لگے تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ عورت کہیں جاتی تو وہ پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی ہوئی عورت، اللہ تعالیٰ تیرے پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر کے رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا گیا تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے، اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام کرنا شروع کرتی تو اور اس کا شوہر بڑا ہی منافق تھا، اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے کی غرض سے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنویں میں اسے پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا، بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا اور میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ پر ابھی پہنچا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تھیلی کو کنویں سے اٹھا کر اس سلام کی مقدس شہزادی کے ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے ہی پڑھتے وہ تھیلی لے کر اپنے خامد کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں، اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا۔
کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4 ہے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی ایسا عمل ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے اس عورت کا ہاتھ روک لیا، راستہ روک لیا۔ تو عورت نے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا میرا راستہ روک لیا ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو اس سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دو، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا جلدی سے بتاؤ تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے اگر تم اس سے مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو 40 دن تک بلا ناگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنا ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا، اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امامت پر وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے، اب یہ نوجوان اسے راستے میں جا رہا تھا، آنکھیں نیچی اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپیٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی اے نوجوان اپنی نظریں اوپر کر کے دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے ساتھ کھڑی ہوں، تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا اور اس خوبصورت خاتون سے کہا تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رکھے کہ خاتون کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر نماز پڑھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کرنے والا اور پھیلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔